يهودي ليتكم على كمان مدينة ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. Both Arabs and Israelis realize the historic and only able to make limited advances. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. זאת רק ההתחלה. سجلنا انتصارات، عودة فلسطين إلى الصادرة. يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 قبیلوں سے مشہور ہونے والی قوم بنی اسرائیل یا قوم یہودا، جس نے پوری دنیا میں کہرام برپا کر رکھا ہے، جو قوم کئی صدیوں تک در بدر بھٹکتی رہی، جن کا نہ کوئی ملک تھا نہ ہی ٹھکانہ۔ اس طرح یہودی قوم سرزمین فلسطین کو ہمیشہ سے اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے ارض فلسطین پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں سیاسی رنگ دے کر لڑی جانے والی جنگ اصل میں ہے کیا، جو آج تک فلسطینی نہتے مسلمانوں کو دبوچے ہوئے ہے؟ سرزمین فلسطین نے اپنی 1000 سالہ تاریخ میں ہمیشہ دکھ، مصیبتوں، پریشانیوں کو ہی گلے لگایا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں فلسطینیوں کے کندھے جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں کے جنازے اٹھاتے رہے۔ ملک شام کا جنوب مغربی علاقہ جو بحر روم کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، فلسطین کہلاتا ہے۔ تاریخی اور آگ بتاتے ہیں کہ انسان نے اس سرزمین پر آ کر کم و بیش 11,000 سال پہلے اسی سرزمین میں فصل اگانا شروع کیا اور اسی پر انسان رہنے اور بسنے لگے، جبکہ یہود و نصارہ کی کتابیں سرزمین فلسطین کو موعود کے نام سے بتاتی ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ مگر عیسائیت کا ماننا ہے کہ بیت اللہ یعنی وہ مقام جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے، اور آپ یہیں پر سے مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام میں اللہ کا کلام قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ اسی مقام کی طرف ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے موقع پر بھی اسی مقام پر تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت کر کے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد نبی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 638 عیسوی میں سرزمین فلسطین کو آزاد کرا لیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت روم کے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی نے اس سرزمین پر تشریف لا کر سب سے پہلے اس چٹان پر مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ وہی چٹان تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر سفر شروع فرمایا تھا۔ یہ مسجد آج مسجد اقصی کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ جب اموی دور حکومت شروع ہوا تو عبد الملک بن مروان نے حرم پاک کے ایریے میں قبۃ الصخر کی تعمیر کی اور اسے مسجد اقصی کے نزدیک ہی بنایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات و واقعات بدلتے رہے۔ تاریخی حساب سے آج فلسطین تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ یہ علاقہ اس وقت عربی تہذیب ثقافتی لحاظ سے اپنا ایک منفرد نظام رکھتا تھا۔ جب عرب اور آس پاس کے علاقوں کے مسلمان یہاں آ کر آباد ہو گئے، یوں یہ علاقہ اسلام اور عربی ثقافت میں رنگ گیا۔ مگر سال 1099 عیسوی میں ایک بار پھر مصیبتوں نے ارض فلسطین کی طرف اپنا رخ موڑا۔
جب صلیبیوں نے ارض مقدس پر حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد اللہ نے سرزمین فلسطین کی خدمت کے لیے بہادر و نڈر لیڈر صلاح الدین ایوبی کو طاقت و ہمت دے کر سرزمین فلسطین کی طرف بھیج دیا۔ اس عظیم و بہادر سپہ سالار کی جنگی حکمت عملی نے سرزمین فلسطین کو ایک مرتبہ پھر 100 سالہ جنگ سے چھٹکارا دلا کر آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد 700 سال کے عرصے تک یروشلم مسلمانوں کی حکمرانی میں رہا۔ مملوکوں اور عثمانیوں کی حکومتیں بدلتی رہیں، مگر جو ہی عثمانی حکومت میں درار پڑتی گئی اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی تو یہودیوں نے تیسری ہیکل سلیمانی، جسے یہودی مقدس عبادت گاہ کے طور پر سمجھتے ہیں، اور یہ بخت نصر اور ٹائٹس کے حملوں میں 2 مرتبہ تباہ ہوا، جس میں بہت سے یہودیوں کو قتل عام بھی ہوا۔ یہودی قوم کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح اس ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کر سکیں اور قیامت سے پہلے ایک یہودی ریاست کو قائم کر کے دجال کا استقبال کر سکیں، جس کے ساتھ مل کر وہ پوری دنیا پر یہودی حکومت قائم کر سکے۔ مگر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے انہیں آخری عثمانی سلطان عبد الحمید جیسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا تھا۔ حضرت سلیمان کے دور کے بعد یہودی قوم کا اپنا کوئی ملک تو نہ بچ سکا اور یہودی در بدر بھٹکتے رہے، جبکہ 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کے آغاز کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں بکھرے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین کی جانب بلایا جائے اور پھر سے حکومت قائم کرنے کے بعد تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ جب پہلی عالمی جنگ کے موقع پر ہوا تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مگر امن و فساد کا جوڑ، یعنی باہر سے آنے والے یہودی اور فلسطین کے اندر بسنے والے عربی مسلمان کے درمیان جلد ہی اختلاف کی ہوا چلنے لگی۔ بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے UNO نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور فلسطین کے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک حصہ جس کا نام عرب فلسطین جبکہ دوسرا یہودی اسرائیل تھا، اور یروشلم کا کنٹرول یونائیٹڈ نیشن کے پاس ہی رکھا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہیں اور مقدس مقامات تھے۔ 14 مئی سن 1948 کے دن اسرائیل ملک کو ایک الگ ملک کے طور پر باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے تمام ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بتا دیا گیا، لیکن ارد گرد کے عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیوں اس جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ مگر اس جنگ کی ایک انوکھی بات یہ کہ ایک اسرائیلی ملک نے الگ الگ کر کے تمام عرب ممالک کو شکست دے دی۔ مگر یہودیوں کی لالچ اور بے حسی یہیں تک نہ رہی۔ اسرائیل کے کیے گئے یونائیٹڈ نیشن کے اصولوں کو توڑتے ہوئے ان علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جو فلسطین کا حصہ تھے، جو 7 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر ہونے کی وجہ بنی۔ اس دن کا نام القبا یعنی تباہی کا دن کہا جاتا ہے۔ 1967 کا سال خطہ فلسطین کے لیے ایک بار پھر ہلچل کا سال دکھائی دیا، جب عرب طاقتوں کا سامنا ایک بار پھر اسرائیل سے ہوا۔ یہ جنگ 6 دنوں تک جاری رہی اور یہ فتح بھی اسرائیل کے نام رہی، جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر مصیبت ہی ساتھ لائی۔ اس جنگ نے ایک بار پھر ویسٹ بینک اور غزہ کے علاقے تک فلسطینی مسلمانوں کو محدود کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی لالچ اور سازشوں کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ فلسطینی علاقے کا وہ حصہ جو اسے کمزور دکھائی دیا، اسرائیل ان علاقوں تک رسائی حاصل کرتا گیا۔ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی تحریکیں بھی سامنے آئیں، مگر گزرے 20 سالوں میں قتل و غارت، جھڑپیں اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہا۔ سرزمین فلسطین آج مسلمانوں کے خون سے لال دکھائی دیتی ہے۔
آج بھی فلسطین کے بچے، عورتیں اور بزرگ شاید کسی کے منتظر ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان غم و دکھ کے اضطراب میں مبتلا ہیں۔ ہر مسلمان فلسطینیوں کے اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس درد کی دوا بھی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔